بہت سے معاشرے میں لوگ ہیں آج شادی کے لیے ہر ایک کو ہیما مالنی کی پوتی چاہیے، کہتا لڑکی بہت سندر ہونی چاہیے، لمبی ہونی چاہیے، سڈول ہونی چاہیے، پیسہ والا ہونی چاہیے۔ استغفر اللہ، ارے سب تم لوگ سندر لڑکی تلاش رہے ہو تو گاؤں میں کالی لڑکی کہاں جائے گی؟ جو لڑکی کم خوبصورت ہے کہاں جائے گی؟ میرے بھائی اس کو غیر کے ساتھ بھاگنے کے لیے چھوڑ رہے ہو؟ نہیں، نبی نے فرمایا ہے کہ اگر سیرت اچھی ہے، دیندار ہے تو شادی کر لو۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں حکم الحاکمین ہوں، کالے کے پیٹ سے خوبصورت بچہ پیدا کر کے دکھاؤں گا، اور خوبصورت کے پیٹ سے پولیا مارا ہوا بچہ پیدا کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ کہتا میں حکم الحاکمین ہوں، میں چاہتا تو سب کو سندر بنا دیتا، چاہتا تو سب کو عرب پتی بنا دیتا، میں نے ایسا اس لیے کیا ہے ناانصافی نہیں، ایگزام لینے کے لیے۔ اس لیے خوبصورت چہرے والوں، پیسے والوں گھمنڈ نہ کرو، دولت کا گھمنڈ نہ کرو، نہیں تو رب کہتا ہے کہ میں ناانصاف ہوں، نعوذ باللہ، کہ ہم نے ایسا کر دیا۔ نہیں، میں نے ایگزام لینے کے لیے کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو پیسے والے بنا دیا، کسی کو سندر بنا دیا، کسی کو کالا بنا دیا۔ ایک کالے صحابی نبی کے دربار میں آتے ہیں کہ آقا پورے گاؤں میں کوئی اپنی لڑکی کی شادی کرانے کے لیے تیار نہیں، کالا ہے، چہرے میں چیچک کا داغ ہے، بڑی بڑی دانت ہے۔ اللہ کے رسول ایک سیٹ کے گھر میں بھیج دی، تو جا کے بیٹھ گئے۔ سیٹ صاحب باہر نکلے، کہا کون ہو؟ کہا نبی نے بھیجا ہے۔ کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ کی خوبصورت بیٹی کو شادی کرنے کے لیے پیغام دینے آیا ہو۔ کہا تم اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھا؟ کہا دیکھا۔ کہتا یہاں سے بھاگتا ہے کہ نہیں؟ اٹھ کے بھگا دیتا ہے۔ کیسی لڑکیوں کو تربیت دے رکھا تھا اس زمانے میں۔ خوبصورت لڑکی باہر نکلتی ہے کہ ابا یہ آنے والا کالا ہے، آنے والے کے منہ پہ چیچک کا داغ ہے، ان کو بھیجنے والا محمد مصطفیٰ ہے، اس لیے مجھے اس کالے لڑکے سے نکاح منظور ہے، شادی منظور ہے، میں اسی لڑکے سے شادی کروں۔ ایسی بیٹیاں پیدا کیو کہ کالے لڑکے سے، بدصورت لڑکے سے شادی کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ اسلام کا اسپرٹ، ایمان کا تقاضا تھے میرے بھائی۔ آج ہم کیسا مسلمان ہو گئے میرے بھائی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ جب مشرک تھا، میری مائیں سن لے، جب ابو دردہ ہندو تھے، مشرک تھے، تو ابو دردہ نے اپنی بیٹی کو کنویں میں گرا کے پتھر مار کے سنسار کر دیا۔ یہ قیس بن عاصم تھے کہ اپنی خوبصورت بیٹی کو زندہ گاڑ دیا تھا، بھاگ آیا، بعد میں صحابی ہو گئے قیس بن عاصم۔ مسجد نبی میں نبی نے کہا جس نے 3 بیٹی کی شادی کرائی اور اچھے گھرانے میں شادی کرا دی، پرورش کر کے، ان باپ کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ سننا تھا، صحابہ تو خوش تھے، لیکن قیس بن عاصم، حضرت ابو دردہ رو رہے تھے زور زور سے۔ نبی کائنات پیٹھ کو تھپتھپانے لگے کہ قیس کیوں رو رہے ہو؟ ابو دردہ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابو دردہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں اپنی بیٹی کو کنویں میں گرا کے پتھر مار مار کے سنسار کر دیا تھا، اللہ مجھ کو معاف کرے گا کہ نہیں؟ قیس بن عاصم رو رہے تھے، آقا جب میں ہندو تھا، مشرک تھا، تو اپنی خوبصورت بیٹی کو زندہ گاڑ دیا تھا۔ جب گاڑنے کے لیے میں گڈھا کھود رہا تھا، کپڑوں میں جب گرد غبار لگ رہا تھا، وہ ننھی منھی بیٹی صاف کر رہی تھی کہ ابا کیوں پریشان ہے، پھر بھی میں نے اپنی بیٹی پہ رحم نہیں کیا۔ آقا میں زندہ بیٹی کو گاڑ کے بھاگ آیا تھا، وہ بچی چلا رہی تھی یا ماتا اے میری ابا، لگتا ہے کہ آج بھی میری بیٹی کی آواز میری کانوں میں آ رہی ہے۔ آقا اس بیٹی کو زندہ گاڑ دیا تھا، آج میں مسلمان ہو گیا ہوں، اللہ مجھ کو معاف کرے گا کہ نہیں؟ نبی کائنات نے دلاسا دیا۔ حضرت ابو دردہ کی بیٹی اسلام قبول کرنے کے بعد خوبصورت بیٹی ہے، نکاح کا پیغام لے کے آ گئے امیر معاویہ۔ یہ کون تھے؟ حضرت علی کے بعد خلیفۃ المسلمین تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا چھوٹا بیٹا یزید کا چھوٹا بھائی بڑے خوبصورت تھے، پردھان منتری کا بیٹا تھا۔ امیر معاویہ خود نکاح کا پیغام لے کے ابو دردہ کے گھر آ گئے۔ کہا ابو دردہ تمہاری بیٹی کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اپنی چھوٹے بیٹا شہزادہ سے بیاہ کرانے کے لیے۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں امیر المومنین میں میڈیم کوالٹی کا آدمی ہوں، آپ دیش کا پردھان منتری ہے، آپ کے بیٹا سے میں شادی کرانا جائز نہیں سمجھتا ہوں، نہیں کراؤں گا۔ امیر معاویہ ہکا بکا ہو گئے کہ ناشتہ پانی تو ہوا لیکن شادی تم اپنی بیٹی کی کن سے کراؤ گے؟ کہنے لگے امیر المومنین
امیر معاویہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایک مزدور سے کرانے کا عزم کر لیا. کون مزدور؟ 1 روپیہ ان کے پاس نہیں. روزانہ جنگل سے جلاون کاٹ کے لاتا ہے, گٹھر بنا کے مدینے کی بازار میں بیچتا ہے اور اسی سے گزارا کرتا ہے. چاول دال جو بھی میسر ہو خرید کے لا کے گزارا کرتا ہے. ہے کوئی بیٹی کا باپ جو کہہ سکتا ہے کہ میری بیٹی پڑھی لکھی ہے, خوبصورت ہے, ہوشیار ہے, پاگل نہیں ہے, میں مالدار ہوں, لیکن اپنی بیٹی کی شادی ایک مزدور لڑکے سے کرا دیا ہوں اس بنیاد پر کہ وہ دیندار ہے؟ نہیں ملے گا. کہتے کھلے لڑکے کا باپ ظالم ہے. ارے لڑکے کا باپ تو ظالم ہے ہی, اس سے بڑا ظالم یہ بھی ہے. 450 بارات لے آئے, 45 مولوی موجود ہیں. نکاح پڑھاتے سمے کہتے ہیں کہ لڑکی کے پاس نکاح پڑھانے کے لیے جانا جائز نہیں ہے, حدیث سے ثابت نہیں ہے. لڑکی کا باپ بول دیا یہیں پہ نکاح پڑھا گا. نکاح میں کہتے ہیں زیادہ ادھر ادھر مت بولو, قبول پڑھا دو اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے بھی دعا نہیں کرنی ہے, جو نبی نے کیا تھا وہ کرو. بڑی اچھی بات, آپ شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں. اور یہ 450 برات کس حدیث کے مطابق ہے؟ سب کا منہ کالا ہو گیا. یہ کون شریعت ہے؟ نبی کائنات کی شریعت میں برات نام کی کوئی چیز نہیں ہے. حضور کے دور میں شادی ہو رہی ہے. نبی نے ایک لڑکے کو بلایا, کہا شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہا جی ہاں. کہا لڑکی دیکھے ہو؟ کہا نہیں دیکھے ہیں. کہا جا کے دیکھ کے آؤ. دیکھ کے آیا, کہا حضور لڑکی پسند ہے. اس سے ثابت ہوا کہ شادی کرنے کی نیت سے لڑکا کا لڑکی کا دیکھنا جائز ہے. اب تقریر سن چکے ہوں گے, بنگلہ دیش کے مشہور عالم مولانا عبدالرزاق بن یوسف کہتے ہیں کہ لڑکی کے ساتھ جو جیجا یا ان کا دادا یا ان کا باپ یا ان کا چچا جو دیکھنے گیا سب زانی ہیں, زناکار ہیں. ان کو کوڑا لگانا ہوگا. کیوں؟ شریعت میں ہے کہ جو لڑکا شادی کرے گا وہ شادی کی نیت سے دیکھنا جائز ہے. نبی نے پوچھا دیکھے ہو؟ کہا دیکھ لیا. نبی نے لڑکی کے باپ سے بلایا اور کہا کہ اس لڑکے سے تم شادی کرانا چاہتے ہو اپنی بیٹی کی؟ کہتے ہاں کرانا چاہتے ہیں. نبی وہی کھڑے ہو گئے. نہ تو لال ٹوپی ہے, نہ کوئی پگڑی ہے, نہ کوئی صحرا ہے, نہ کوئی کرتا ہے, نہ کوئی گلے میں مالا ہے. وہی نبی نے خطبہ پڑھ دیا اور ان کا نکاح پڑھا دیا مہر کے عوض میں. اور جا کے اس لڑکے سے کہا کہ گھر میں جا کے ولیمے کی بھوج کھلانا. اولی مولا ہمیشہ ایک بکری ہی صحیح, چھوٹی موٹی بکری ذبح کر کے بولے. سنت طریقہ یہ ثابت ہوا کہ لڑکے کی شادی کے بعد گھر میں آ کے بھوج کھلانا سنت طریقہ. اس طرح حج کے موسم میں لوگ حج میں جائے گا, کھیر کاچی کی طرح اس گھر سے اس گھر کھاتے پھر رہے ہیں. حالانکہ یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے. نبی کی سنت ہے کہ سفر سے واپسی کے بعد بھوج کھلانا چاہیے. سنت طریقہ تو یہ تھا کہ حج کر کے آنے کے بعد پورے گاؤں, اگر چنی گھاٹ میں کوئی حج کو جا رہے ہیں تو یہاں سے پوکھر ٹولی پنسا ٹولا سب کو دعوت دے. کہا کہ میں 3 کو بڑا بڑا مال جمع کر کے سب کو دعوت دے رہا ہوں, آئیے کھانے کے لیے. یہ سنت طریقہ ہے. ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں اور جاتے سمے ہی بھوج کر دیتے. جاتے سمے جو خاص مہمان آئے ان کو تو کھلانا درست ہے, لیکن بھاری بھوج کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے. اس کا آپ خاص خیال رکھیں. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میں آپ کو بہت ساری باتیں کہنے کے ارادے سے آیا تھا, لیکن پروفیسر منور حسین آسامی تشریف لا رہے ہیں. بڑے مزیدار انداز میں ایک خاص لہجہ ہے, بزرگ عالم دین ہیں, بڑا اچھا بولتے ہیں, آپ ان کو سن کے جائیں. میں آپ کے سامنے مشترک باتیں بتانے کی کوشش کی ہے جو قوم کی ضرورت پر میری بات. اور ایک بات ہے کہ آپ شرک سے بچنے کی کوشش کریں. ایک حدیث لے کے بہت ٹکراؤ چل رہا ہے علماء میں, بحثیں چل رہی ہے. وہ بحث یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ گوبر سے اپنے گھروں کو پتائی کرتے ہیں. کہتا ہے یہ درست ہے, کیوں؟ بالو کا ریت ہے, اس کے پھٹ جانے کا ڈر ہے, اس لیے گوبر سے پتائی کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ کے استاد علامہ ڈاکٹر ابراہیم مدنی جو جامعہ سلفیہ بنارس کے استاد ہیں, آج بھی زندہ ہیں, پڑھا رہے ہیں. انہوں نے لکھا ہے بڑے بڑے عالم کے حوالے سے, امام ابن تیمیہ کے حوالے سے, کہ گوبر سے پتائی کرنا بھی شرک میں شامل ہے. کہا کیوں؟ اگر کوئی کہے کہ میں مورت کا پوجا نہیں کرتا ہوں, مسجد کے کونے میں رکھ سکتا ہوں کہ نہیں؟
تو رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح گوبر اگرچہ ہماری نیت نہیں ہے لیکن گوبر دوسرے کے مشابہ ہے، وہ لوگ تبرک سمجھ کے اپنے بھگوان یا ریشی کے حکم کے مطابق پتائی کرتے ہیں، اس لیے ہم اس سے اپنے گھروں کو پتائی کرنے سے بچیں اور بچنے کی جسارت کریں۔ میری بھائیوں، نئے نئے فتوے کی بہار آئی ہے، رنگ رنگ کا فتویٰ ہے، ابھی نیا فتویٰ آئے گا، سنا ہے آپ سنیں، سن کر کے آپ کو غصہ آ جائے گا۔ نیا فتویٰ ہے کہ قبروں پہ مٹی دینا یہ بھی بدعت ہے، اور اچھے لوگوں نے کہا کہ جائز نہیں ہے، اس سے اچھے لوگوں نے کہا ہے کہ ضروری نہیں ہے، کہا جنازہ پڑھ کے چلے جاؤ۔ ارے کیا کیا اٹھاؤ گی، کیا کیا کام کرو گی؟ میرے بھائیوں دوستو، سب کچھ اٹھ رہا ہے، دن با دن خاتمہ ہو رہا ہے، شریعت کے نام پر، حدیث کے نام پر شریعت کے ساتھ بھی ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ کچھ علاقے میں دستور چلا تھا کہ مسجد کے محراب کے اندر اقامت پڑھی گئی ہے لیکن اب سترہ لگانا پڑے گا۔ سترہ مانے نماز کے سامنے کوئی کھوٹی کی طرح سامان رکھ دینا، بغیر سترے کی نماز نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگ لکڑی کا اتنا بڑا بڑا کاٹ کر سترہ مسجد کے سامنے رکھوا دیں، اور جب جمعہ پڑھنے داخل ہوتے ہیں تو ایک اتنا بڑا لکڑی جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ تو جو فرض پڑھتے ہیں تو امام کا سترہ پورا پبلک کا بھی سترہ ہے، وہ ہو گیا، لیکن سنت پڑھنے کے لیے اپنے اپنے سامنے کاٹ کا سترہ رکھ کے اللہ اکبر سنت شروع کر دیا۔ جب میں دیکھا تو مسجدوں سے سترہ نکلوا کے جلانے کا کام کیا۔ میں نے کہا کہ کوئی مولوی اس کو جائز قرار دے، اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بدعت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں، اماموں کے دور میں یہ سترہ بنا کے مسجد میں نہیں رکھا گیا ہے۔ سترہ کا اہتمام جتنا صحابہ نے کیا ہے اتنا ہم کریں گے، اس سے زیادہ اسلام سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ جتنا نبی کے صحابی نے سمجھا ہے اتنا ہی سمجھیں گے، لیکن کون مائی کا لال ہے جو دکھا سکتا ہے کہ نبی اور صحابہ کے دور پہ لکڑی کا کاٹ کے سترہ مسجدوں پہ نہیں رکھا گیا؟ تم کون ہوتے ہو رکھنے والے؟ میں نے اس کی سخت کھنڈن کی ہے کہ کوئی دلیل دے کہ نبی، صحابہ، تابعین، امام، بزرگان دین کے دور پہ مسجدوں میں سترہ لگائے۔ یہ کون پیشہ ہے؟ ہر ایک کے سامنے سترہ رکھ کے مسجدوں میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ مسجد کی دیواریں کس لیے بنائی گئی تھی؟ اس لیے میرے بھائی، اس طرح غلط فتوے سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی معاملہ پیش آئے، عالموں کو جمع کر کے مسئلے کو حل کرانے کی کوشش کریں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مدرسہ اصلاح المسلمین جس مدرسے کافی پرانا ہے، یہاں کافی دنوں سے میرا آنا جانا ہے، ہر جلسوں میں میں آتا ہوں، میں آپ کو ایک پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں۔ مدرسہ اصلاح المسلمین کے آس پاس پلسا ٹولہ، پوکھر ٹولی، جامع پاڑا، چنی گھاٹ، ان کے بغل میں مہسوا ہے، سونا پور ہے، سمونیا ہے، دانی پور ہے، اور اس طرح کے جتنے گاؤں ہیں، میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اسلام کا اہم قلعہ ہے، اس کو بند ہونے نہ